شاہد خاقان عباسی کا تو ایک سنگین مسئلہ ہے۔ وہ پاکستان مسلم لیگ نواز سے ناراض ہو سکتے ہیں، لیکن دوسری طرف مفتاح اسماعیل کا کیا مسئلہ ہے؟ مفتاح اسماعیل کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو بڑا مسئلہ شاہد خاقان عباسی کا ہے، جو وہ مسلم لیگ نواز سے دور دور ہیں، اور انہوں نے پچھلے دن کوئٹہ میں ری امیجننگ پاکستان کے عنوان سے ایک بڑا وہاں پہ شو بھی کیا، جس میں دیگر جماعتوں اور سیاسی جماعتوں نے یہ ڈسکس کیا اور عجیب ڈسکس کیا کہ قومی اسمبلی میں ان امور پر ڈسکس ہی نہیں ہوتی۔ اچھا، کون ہے جو پوچھے شاہد خاقان عباسی سے، بھئی آپ وزیر اعظم رہے، آپ کے والد محترم خاقان عباسی بھی اسمبلی فلور پر بولا کرتے تھے، اور آپ بھی ایک لحاظ سے جب سے آپ نے ہوش سنبھالا ہے، سیاسی ہوش سنبھالا ہے، آپ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، کبھی اپوزیشن میں رہے، کبھی حکومت میں رہے، زیادہ تر حکومت میں رہے، پھر آپ کی محبتیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمیشہ پروان چڑھی، تو آپ کو اسمبلی میں کس نے نہیں بولنے دیا؟ یہ ایک بڑا لطیفہ تھا۔ ظاہر ہے ہماری قوم لطیفے پہ تالیاں مارتی ہے۔ دوسری طرف بندہ مفتاح اسماعیل سے پوچھے، مفتاح اسماعیل صاحب، آپ کو ہمیشہ تشتری میں رکھ کے عہدے دیے گئے، آپ کو ہمیشہ تشتری میں رکھ کے نوازا گیا، اور آپ کو پی ڈی ایم نے اپنا وزیر بھی بنایا، بری طرح ناکام ہوئے۔ آپ کا مسئلہ کیا ہے بھائی؟ آپ کو ایک بات بتائیں، ذرا غور کیجئے گا۔ آپ سے جب جیتے جناب مندوخیل، عبدالقادر مندوخیل، کراچی سے جیتے، تو وہ اس کی ووڈا کی سیٹ تھی۔ آپ کو کیا ہوا؟ آپ کا کیا مسئلہ تھا؟ آپ کیوں اس میں ناکام ہوئے؟ قادر مندوخیل ایسے سیٹ نکال کے لے گئے کراچی کی قومی اسمبلی کی ضمنی الیکشن میں جیسے مکھن سے بال نکالتے ہیں۔ تو یہ تو جناب آپ کی سیاسی حقیقت ہے۔ اگر کہہ دیں کہ مفتاح اسماعیل صاحب یہ آپ کی سیاسی اوقات ہے، تو کیا کہیے گا؟ لیکن یاد رکھیے کہ آپ اگر یہ سمجھیں کہ اسی طرح تشتری میں رکھ کر کے آپ کو کوئی پھر نوازے گا، تو اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کو لوٹ کے آنا ہے، آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ بھاشن دینے والے تو ہمارے پاس بہت بڑے انالسٹ ہیں، بڑے سینیٹر ہیں، ہمارے پاس بے شمار ٹیکنوکریٹس ہیں، بھاشن تو وہ بہت اچھا دے لیتے ہیں۔ یہ جو آج کل نگران حکومت ہے، یہ بھی بھاشن دینے میں ان کے پاس اداکاری کرنے والے، شاعری کرنے والے، بھاشن دینے والے، پھر وہ پروفیسر بھی جن سے کلاس کنٹرول نہیں ہوتی، اور 80-85 سال کے بزرگ، انہیں بھی انہوں نے وزیر بنایا۔ زیادہ عمر کے وزیر اس لیے بنائے جاتے ہیں نا نگران حکومتوں میں کہ وہ ربڑ سٹیمپ ہوتے ہیں۔ تو یہ ان کی تو کمی نہیں ہے، ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں ٹیکنوکریٹس، آپ سے ٹیکنوکریٹس بھی ملتے ہیں، لیکن آپ کا کیا بنے گا؟ لیکن شاہد خاقان عباسی کا مسئلہ کیا ہے؟ شاہد خاقان عباسی ایک بہت بڑے بزنس مین ہے۔ بزنس جب حدود کراس کر جاتا ہے، جب ملکی سرحدیں بھی کراس کر جاتا ہے، اور بین الاقوامیت کے اس کے لیے دریچے کھلتے ہیں، اس گلوبل ولیج میں اس کا کام ہوتا ہے، تو پھر اسے صرف وطن کی نہیں ماننی پڑتی، انہیں ماننی پڑتی ہے گلوبل ولیج میں جو اور اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، جسے عالمی اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں۔ تو صرف وہ اس اسٹیبلشمنٹ کے نہیں بنا ہوتا بڑا بزنس مین۔ تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے جتنا بڑا کاروباری ہیں یہ محترم شاہد خاقان عباسی، تو یہ کس کی مانے؟ مسلم لیگ نواز کی مانے، میاں نواز شریف کی مانے، میاں شہباز شریف کی مانے، دل کی مانے، دماغ کی مانے، عالمی اسٹیبلشمنٹ کی مانے، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی مانے۔ ان کے ظاہر ہے سب کو پتہ ہے کہ ان کا کاروبار جو ہے وہ ایئر لائنز کا بھی ہے۔ اب یہ میرے خیال میں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ورنہ تو صداقت عباسی ان کی جان نہیں چھوڑے گا۔ اور احسان کا یہ عالم ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے جب یہ صداقت عباسی سے مری سے ہار گئے تھے، تو لوگوں کو یاد ہوگا ضمنی الیکشن میں لاہور سے جتوایا تھا اور اسمبلی پہنچایا تھا۔ تو اس سے قبل یعنی یہ ایک آپ سمجھیے کہ یہ ایک عجیب شفٹ تھا کہ صداقت عباسی ان سے وہ جادو چلا عمران خان کا، مری کی سیٹ ہار گئے،
ورنہ یہ لوگ کبھی مری کی سیٹ ہارے نہیں تھے. صوبائی اسمبلی کی وہاں سے کبھی کم ہی ایک آدھ دفعہ ہی راجہ اشفاق سرور ہارے. راجہ اشفاق سرور تو اللہ کے پاس چلے گئے، لیکن ان کا ہارنا، یہ جو شاہد خاقان عباسی کا ہارنا تھا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی. اب شاہد خاقان عباسی کیا کریں گے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ لوٹ آئیں گے، یہ سیرے ویرے کریں گے، بھاشن دیں گے. اور ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ پچھلے دنوں جو سروے کروایا گیا باخبر ذرائع، ممکن ہے وہ غلط ہو، ممکن ہے وہ ٹھیک ہو، لیکن زبان زد خاص و عام ہے کہ جو پچھلے دنوں گیلپ کا سروے کروایا گیا، اس سروے کے پیچھے سرمایہ جو تھا وہ شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل کا تھا، جس میں شاہد خاقان عباسی کو شریفوں سے بڑا لیڈر، مقبول لیڈر قرار دینے کی کوشش کی، اور ساتھ ساتھ پرویز لائی اور جناب شاہ محمود قریشی کو بھی بڑا لیڈر قرار دیا گیا. ایسا ہوتا نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے. اسی لیے تو گیلپ کا یہ سروے اپنی کریڈیبلٹی کھو بیٹھا، اور اس کی کریڈیبلٹی کو پاکستان بھر میں کسی نے نہیں مانا. انہوں نے اپنی طرف سے پاکستان آرمی کو بھی خوش کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے پی ٹی آئی کو بھی خوش کرنے کی کوشش کی. لیکن ان خوشیوں کے بکھیرتے ہوئے گیلپ کی جو گپ سامنے آئی وہ یہ تھی کہ انہوں نے پرویز لائی، شاہد خاقان عباسی اور شاہ محمود قریشی کو بہت بڑا لیڈر قرار دے دیا، اور جس کا کہا جاتا تھا کہ یہ شباز شریف لگا ہوا ہے. آپ کو یاد ہے نا کہ جنوبی پنجاب کے ایک دورے پہ تھے وسیم اکرم پلس عمران خان کے سابق وزیر اعلیٰ، تو وسیم اکرم پلس کو بزدار صاحب کو تعارف کرواتے ہوئے ایک عام خاتون سے جناب چودھری صاحب، ایک سابق چودھری، پاکستان مسلم لیگ نواز کو چھوڑ کے، مسلم لیگ کو چھوڑ کے وہ آج کل بلکہ ابھی بھی سنا ہے وہ پی ٹی آئی میں ہے، تو انہوں نے جب اس عام خاتون کو سمیع اللہ چودھری نے تعارف کرایا تو انہوں نے بزدار کے والے سے کہا یہ پاکستان، یہ پنجاب میں، مطلب یہ کہ بزدار کا تعارف کراتے ہوئے کہا گیا یہ پنجاب میں شہباز شریف لگے ہوئے ہیں. اب اس کی ویلیو کیا ہے، اس پہ زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ سمجھ گئے ہوں گے گیلپ کی گپ کو. شکریہ.